أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ الحجر کی 26 اور 27 نمبر کی آیت پڑھی، جو تیسرے رکوع کی پہلی آیات ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے گفتگو چل رہی ہے، مکہ کا ماحول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اور لوگ ہیں کہ مختلف سوالات اس پہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ اگر یہ آسمان پہ چڑھنے بھی لگے تب بھی وہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کی گئی ہے، ہم پہ جادو کیا گیا ہے، اور وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ خدا کیسا ہے جو اتنے بروج رکھتا ہے، اور اس نے آسمان میں کتنے ستارے بنائے ہیں اور سب اپنی گردش میں گھوم رہے ہیں، اور اس کی سب کی نگرانی اللہ کر رہا ہے۔ اور جو شیطان یہاں کے سنگن لینے کے لیے آسمان پہ چڑھتے بھی ہیں تو ان کو جو ہے ایک شعلہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس لیے ملأ اعلیٰ کے اللہ کے فیصلے اور جو فرشتوں کی گفتگو ہو رہی ہے اس کو وہ نہیں سن پاتے ہیں۔ اب یہاں پر انسان کی پیدائش کے بارے میں کہا گیا۔ کبھی کبھی یہ لوگوں کو بھی یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سنستھاپک ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سے انسان کی پیدائش ہوئی، وہاں سے اسلام ہے۔ تو کیسے شروع ہوا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا سلسال یعنی کھنکھناتا ہوا۔ جب مٹی کو جو ہے خمیر آ جاتا ہے، ہمارے بازو میں ہی تھا کمہار، تو میں دیکھتا تھا مٹی ڈالتے تھے، اس کو پیر سے کھودل کے رکھتے تھے، اس کے اندر چکٹ پن تیار ہوتا تھا، ایسا اس کو لیسدار ہو جاتا ہے وہ، اور اس کے بعد جیسا ڈھالو ویسا ڈھل جاتا ہے، تو وہ چاک پہ رکھ کے ایسا بناتا مٹکی، اور اس کے بعد جب اس کو بھون دیتے تو ایسا کھن کھن آواز آتی ہے، ایسا بجا کر لیتے لوگ، ہنڈی لے رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں تو کھن کھن کرتی ہو پوری بہت زور سے۔ تو ایسی مٹی جو کھن کھن آتی ہے، اور حمیم مسنون، حمیم بولتے ہیں کہ کالے کیچڑ کو، کالا کیچڑ، اور مسنون یعنی جو سڑا ہوا، جس کو خمیر آیا ہو، جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہو، تھوڑی سی لیسدار ہو گیا ہو، ہے نا، کھانا بھی آپ چاول میں رکھیں تو آپ دیکھیں خراب ہو گئے، اس میں لیسدار ہو جاتے ہیں، تو ایسا مٹی جو ہے لیسدار ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی کالے مٹی کے سڑے ہوئے غارے سے انسان کو پیدا کیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنوں کو پیدا کیا اس سے پہلے سموم سے۔ سموم ویسے تو گرم ہوا کو کہتے ہیں، مگر یہاں معنی یہ ہوتے ہیں کہ آگ کی ایسی لپٹ جس میں دھواں نہ ہو، دھواں نہیں، صرف لپٹ، وہ لپٹ آگ کی جو ہے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ اس سے باتیں فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ، اور یاد کرو وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، انسان آدمی بنانے والا ہوں، من صلصال من حمیم مسنون، کالے سیاہ گارے کی سڑی ہوئی مٹی سے جو کھنکھناتا ہوا ہو، ایسی مٹی سے بنانے والا ہوں۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اسے پورا ٹھیک ٹھاک کر لوں، بنا دوں، اس کی آنکھ ناک کان بنا دوں جیسا مجھے بنانا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں اپنی روح پھونک دوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس میں میں اپنی روح پھونک دوں، فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، سجدے میں چلے جانا، اس کی بات ماننا۔ میں ایسا انسان بنانے والا ہوں، پہلے تو کیچڑ سے بناؤں گا اس کا پتلا، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں گا۔ اب روح پھونکنے کا مطلب یہ ہے جان، جو ہم کو خیال آتا ہے، کام ہے، زندگی ہماری، تو یہ ہے۔ لاش میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، روح نکل جاتی ہے تو لاش رہ جاتی ہے۔ تو ایسے مٹی تو اوپر کا قول تھا، اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ لیکن روح پھونکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا ایک حصہ ہمارے اندر آ گیا۔ اب کچھ لوگ اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں ہم الوہیت میں شامل ہو گئے، ہم بھی خدا کا ایک حصہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چیز پھونک دی اپنی طرف سے، ایک انرجی اس کے اندر جو ہے بھر دی، اور اسے کہا، سب سے کہا کہ اب تم سب سجدہ کرنا سارے فرشتوں سے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس جو جنوں کا سردار تھا، جنوں میں سے تھا، ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، اس سے اس نے انکار کر دیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر پوچھا اس سے، بھئی وجہ تو بتاؤ، نوٹس۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوئے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمیم مسنون، تو اس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کرنے والا ہوں ایسے بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا، خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا، من صلصال من حمیم مسنون، ایک کالے سیاہ گارے کی لیسدار کھنکھناتی مٹی سے، وہ مٹی سے پیدا ہوا، سڑی ہوئی مٹی سے، میں تو آگ کی لپیٹ سے پیدا ہوا ہوں، دوسری جگہ بھی ہے، میں اونچا ہوں اور وہ کیچڑ میں سے آیا ہوں، میں تو اس کو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اس سوال اس کا نہیں تھا کہ اس آدم کو، اللہ کا حکم توڑنے کا تھا نا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، اب جدھر ہم کو کہا گیا کعبہ کی طرف سجدہ کرو تو کعبہ کی طرف، اب کعبہ میں کیا ہے؟ پتھر ہے، بھائی اس سے کچھ لینا دینا، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ماننا تھا، تو اللہ کا حکم اس نے توڑ دیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ کہیں بھی ایسی ہوتا ہے، کوئی حکومت ہے نا، اب وہاں کی حکومت کا آپ قانون نہیں مانیں گے، اب باہر چلے گئے آپ، نہیں، وہ سیدھا آپ کو پلین میں بٹھا کے واپس آپ کے گھر کو بھیج دیں، ہے نا۔ اب بھارت میں بھی کوئی دیش دروہ کر لے، دیش کے خلاف کرے، اس کا سب چھین لیا جائے، ہٹا دیں گے۔ بھائی جب یہاں کا جو قانون ہے، جو حکم ہے، وہ ماننا پڑتا ہے، وہ تو اللہ کی بات ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہاں سے نکل جا، تو نکل جا، یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے، میری بات ہی نہیں ماننا ہے تجھے، تو اب تو دھتکارا ہوا ہے، پھٹکارا ہوا ہے، لعنت زدہ ہے، ہمیشہ تجھ پہ لعنت پڑتی رہے گی، ہمیشہ تیرے لیے خرابی اور بربادی ہے کہ تو نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ برکت کا الٹا ہے، برکت ہونا، رحمت ہونا، اس کا اپوزٹ اگر آپ دیکھیں تو لعنت ہونا، ارے وہ لعنت کر رہے ہیں ان پہ، بد دعا دینا، جیسا دعا ہے تو بد دعا، ایسا رحمت برکت کا اپوز میں کیا ہے؟ لعنت۔ تو فیصلے کا جب دن آئے گا قیامت کا، میں تو ان کو بھیج رہا ہوں، پہلے سے میرا پلان ہے، ان کو دنیا میں بھیجنا ہے، یا اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں، آ کر دیکھنا ہے، تو اس وقت تک جو ہے نا تو بھی، تجھ پہ بھی لعنت ہوتی رہے گی، اور اس کے بعد تو سزا ملے گی، سزا قیامت کے بعد ملے گی تجھے، جب تک تجھ پہ لعنت رہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھے مہلت دے دے، جس دن تو دوبارہ اٹھائے گا ان لوگوں کو، یہ سب مر جائیں گے ایک بار، پھر دوبارہ تو قیامت میں اٹھائے گا، جب تک تو مجھے مہلت دے، مجھے مہلت دے۔ کہ کیوں مہلت دے؟ بہکانے کے لیے ہے نا، ان کو ستانے کے لیے سارے انسانوں کو، تاکہ ان کو سب کو بھی میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں، دیکھیں وہ تیری بات مانتے ہیں کہ میری بات مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، قال فإنک من المنذرین، کہا کہ جاؤ، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے، تجھے مہلت مل گئی، قیامت تک تجھے مہلت۔ کس بات کی مہلت ہے؟ الی یوم الوقت المعلوم، وہ جو متعین دن ہے قیامت تک کا، اس دن تک تجھے مہلت دی گئی، تو بہکا سکتا۔ اب اس نے کہا کیا کروں گا میں؟ اللہ کو بتا بھی دیا میں کیا کر لینے والا ہوں۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس نے کہا کہ اے میرے رب، جیسا تو نے مجھے بہکا دیا، گمراہ کر دیا، اب اس نے اللہ پہ ڈال دیا، یہ سب تو نے امتحان رکھ کے، یہ سب پرابلم لایا تو نے لایا، تو بولتا نہیں تھا مجھے سجدہ کرو، میں سجدہ کرنے کا انکار نہیں کرتا تھا، میری حالت ایسی نہیں ہوتی تھی، تو نے میرے ساتھ جو ہے نا مجھے بہکا دیا، میں سجدہ نہیں کیا، اور اب ہمیشہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہوں، بہت سزا ہے مجھے، تو سب دیکھا ہوا ہے، وہیں تھا ملے اعلیٰ میں، سب اس کے سامنے ہو رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہے معاملہ، تو اب میں کیا کروں گا؟ لَأُزِيَنَّنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں زمین کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کروں گا اب انسانوں کے سامنے، اے دیکھو یہ محلات ہیں،
یہ ناچ گانے ہیں، یہ شراب ہے، یہ سرور ہے، یہ شباب ہے، یہ میوزک ہے، سب کچھ ہے نا. تو ان کو ایسا ڈالوں گا اس کے اندر، حالانکہ اللہ نے اس میں سے بہت ساری چیزیں تو حلال کی ہیں. کھانا کھا سکتا ہے آدمی، شادی کر سکتا ہے، گھر بسا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، سب لے، مگر اپنی حد کو بھول کے اسی میں خود اصل میں اللہ نے جو خلیفہ بنایا ہے، اس سے پہلے جو آدم کا مسئلہ ہے، آدم کو کیوں بھیجا گیا ہے خلیفہ بنا کر؟ یعنی اللہ کے احکام کو زمین میں نافذ کرنا. ایک ہی مقصد ہے انسان کا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ زمین پہ چلنا. اللہ نے کہا وراثت کی تقسیم ایسی ہونا تو ہونا، اس کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری انسان کی ہے. اللہ نے کہا چور کے ہاتھ کاٹنا تو ویسے ہی کاٹنا وہ ہے. جو بھی ہے، سجدہ کرنا، نماز پڑھانا، زکوٰۃ دینا، جو بھی ایک کام ہے، شراب بندی لانا، یہ سارے کام تجھے کرنا تھا. مگر وہ کیا ہوگا، اتنا گم ہو گیا اپنی چیزوں میں ہی، وہ گھروں میں، کپڑوں میں، کھانے پینے میں، کون سی لذیذ چیز کہاں ملتی ہے، وہ بھول ہی گیا اپنے اس کام کو، بھول جائے گا وہ. تو کیا کرے گا، خوبصورت بنا، کیا بلڈنگیں، کیا دبئی میں، کیا باہر، ان کا کیسا بنا ہم کو کیسا بنا. اب وہ پورا ڈیزائن، اس میں وقت، اس کے سامان جمع کر رہے، سب کریں. برا نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے میں آپ، مگر بھول کے نہیں اللہ کو. وہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا، ادھر بھول گئے ہے نا. عاشقی میں کہتے تمہارے طرف دیکھنے میں نظر ایسی ہو گئی کہ اب کوئی نظارے نظر نہیں آتے ہم کو، تو دنیا میں ایسا پڑ گئے کہ اب خدا کی بندگی بھول گئے ہم. تو ایسا ہوگا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کو بہکا کر چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑنے والا. میں سب کو بہکا کر چھوڑوں گا. جیسا بتائے نا، لا الہ، کوئی خدا نہیں. تو ایسا اس نے بھی کہا میں سب کو چھڑاؤں گا، لیکن اس نے بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں، سچی بندے ہیں تیرے، میں ان کو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا نا، نہیں بہکا سکوں گا میں. خالی میرا کام کیا ہے، بہکانے کا. تو میں مگر وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ اقامت دین کا کام کریں گے، وہی دنیا کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ بھی کھائیں گے، وہ بھی اچھے کپڑے پہنیں گے، وہ بھی اچھی بلڈنگوں میں رہیں گے، ہے نا. دنیا میں ایسے لوگ ہیں نا، پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایران کے لوگ بھی ہیں، سعودیہ کے لوگ بھی ہیں، اور مختلف ملکوں کے ہیں، الگ الگ دینی کام کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر کیسے وہ اللہ کی رہنمائی کے مطابق چل رہے ہیں، اس کے لیے اپنی جان مال. اب غازہ کے لوگ دیکھو، 67,000 لوگوں نے اپنی قربانی پیش، سب جنت. کیا شک ہے اس کے اندر، ورنہ جنت تو خالی اتنے لوگ، اور وہ خوش ہیں اس کے باوجود، اتنی قربانی دینے کے بعد بھی خوش ہیں، اور انہوں نے اپنی طاقت پوری دنیا کے سامنے منوا بھی نہیں. تو ایسے جو مخلص بندے ہیں، جو صرف اللہ کی بات ماننا، اللہ کے لیے جینا ماننا چاہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، جس کا ایک سو ہے، ایک ہی مقصد ہے. اتنا نہیں ہو گیا دین کا کام کرنے کا، اتنا ہو گیا 5 وقت کی نماز پڑھے بہت ہو گیا، کچھ جماعت کے کام کر دیں. ایسا نہیں، جان توڑ کر اللہ کے احکام جاری ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، اس کے اوپر اپنی جان کھپا دینا. یہ تھا، اس کو بولتے ہیں مخلص بندہ، خالص. قال ھذا صراط علی مستقیم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب میری طرف آنے کا میں سیدھا راستہ تم کو بتاتا ہوں، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے جو میرے مخلص بندے بتائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے طرف آنے کا راستہ بھی سیدھا راستہ ہے. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. بے شک میرے بندے ایسے ہیں کہ ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. سلطان ایسا تو زبردستی ہاتھ پکڑ کے شراب نہیں پلا سکتا، ہاتھ پکڑ کے زمین پہ قبضے نہیں کروا سکتا، ہاتھ پکڑ کے غیبت نہیں کرا سکتا. تو خالی ان کی دلوں میں ڈالے گا، لالچ ڈالے گا، ارے ایسا دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس پہ قبضہ کر لوں کیا میں، وہ ایک بار ایسا ہوا تو ایسا کر لوں کیا، یہ غلط کام کر لوں کیا، شراب پی لوں کیا، برا کام کروں کیا، وہ ایسا ڈالے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ، مگر من اتبع کا، جو تیری اطاعت کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا. تو جیسا بول رہا ہے پورے شیطان کے راستے پہ چل، قرآن کو دیکھ رہے نہیں، سمجھ، نبی کو دیکھ رہے نہیں، راستہ کیا، پورا دل کیا ہے، دل ہو گیا شیطان کا. من کی بات اور خدا کی بات کہاں گئی، اللہ کی رب کی بات کہاں گئی. تو میں ایسا، میرے جو بندے ہوں گے جو تیری عبادت کریں گے، تیری اتباع کریں گے، تو وہ بہک جائیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے لیے میرا جہنم کا وعدہ ہے، میں بھی چھوڑوں گا نہیں. چلو آج شیطان کے پیچھے چلو، مت مانو اللہ کی بات، اللہ کی کتاب مت پڑھو، اللہ کے رسول کے اسوے کو مت دیکھو، چلو اپنے دل پہ، ہے نا. تو کیا ہو جائے گا جب تم ایسا کرو گے، تو تم کو جہنم ملے گی.
اب وہ جہنم کیسی ہے؟ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے. بتایا جہنم کتنا ڈیٹیل میں بتایا کیا کیا ہونے والا ہے، کیسے 7 دروازے، ہر گناہ گار کے لیے الگ. شراب پینے والے، زنا کرنے والے، جائیدادیں ہڑپنے والے، خون خرابہ کرنے والے، ایسے اقسام ہیں. وہ 7 اقسام میں وہ شرک کرنے والے، الہاد خدا کو نہ ماننے والے، اس سب کو 7 دروازوں سے کہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے. ان کو 7 گروپ ہوں جائیں گے جہنمیوں، اور 7 دروازوں سے وہ جہنم میں داخل ہوں. یہ دوسرا رکو ہمارا. اب تیسرے رکو میں بتایا گیا ان المتقین فی جنات وعیون، اور جو متقی لوگ ہیں یعنی پرہیزگار. متقی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈر کے بچتا ہے، بچ کے زندگی گزار رہا ہے، وہ شیطان کے پیچھے نہیں چل رہا، وہ لالچ میں نہیں آ رہا. اصل میں کیا ہوتا ہے، آج بھی کیا ہوتا ہے، لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں. اب ادھر سے فون آ جاتا ہے، ارے تمہارا انعام نکل گیا ہے نا، 5 لاکھ روپے تم کو دیے جا رہے ہیں، اور تمہارے نام سے کیا کرنا ہے، کچھ نہیں، آپ کو موبائل پہ خالی نمبر بھیجو، اور اس سے آپ جو ہے نا 100 روپے ہم کو بھیج دو UPI سے، ہے نا، خالی واپس بھیج دیجیے 5. اب انہوں نے جیسی بھیجے ان کو UPI سے، معلوم ان کے بینک میں کے پیسے پورے چلے گئے. تو پہلے کیا تھی، لالچ میں آیا نا آدمی. کیسے ملا انعام بھائی، کس بات کا انعام مجھے دے رہے ہیں آپ؟ اچانک کیسے مل جاتا ہے، کوئی بھی کسی کو انعام دیتا ہے کیا؟ آپ یعنی تم نے ایسا کون سا بڑا کام کیا، ہم نے تو اتنے یہاں دن رات محنت کرے تو نہیں مل رہے، ایسے پھوکٹ 5 لاکھ 2 لاکھ. تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں، پورا گھما رہے ہیں، کیا کرنا ہے، OTP مانگ رہے، فلاں کر رہے. تو اب تو کام، مگر جو متقی رہتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. ایسے اب ان کریڈٹ کارڈ کا بل ہے ان کا وقت پہ انہیں طے کرتے، لائٹ بل آ گیا وقت پہ بھر دیں گے، میونسپلٹی کا بل آ گیا وقت پہ بھر دیں گے. متقی کیسا ہے، بھائی جب میں نے استعمال کیا پانی تو میں پانی پٹی بھروں گا کہ نہیں بھروں، وقت پہ بھر دوں گا، ہے نا. کوشش کروں گا کہ میں جس سے جو چیز میرے ذمے ہے وہ ادا ہو جائے. یہ انکم ٹیکس نکل رہا ہے، بھائی دیکھیے جو عرف کے مطابق یہاں قانون ہے اس کے مطابق ہے، دیکھو بھائی یہ میں بھر دے رہا ہوں، میں دیر کیوں کروں اس کے اندر، کسی کا دینا ہے تو میں فوراً دینے والا ہوں. اس کو بولتے ہیں متقی. لیکن دیکھیں گے نا ہم بھاگ کے جا رہے ہیں، کیا ایسا متقی رہتا نہیں رہتا. تو متقی یعنی پرہیزگار. ان المتقین فی جنات، ایسے لوگ باغوں میں رہے، جنت کی باغوں میں، اور نہریں وہاں بہتی ہوں گی خوبصورت. ایسی نہریں اصل میں کیا ہوتا ہے، جب کہیں آپ جاتے ہیں اور اس کے بعد پانی جب بہتا ہے نا، اس کی خوبصورتی کئی گنا ہو جاتی ہے. بغیر پانی کے الگ ہے، اور ادھر پانی بھی بہ رہا، کھڑ 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 پانی جا رہا ہے، اس کی بھی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، پانی کی آواز بہنے کی بھی. تو نیچے نہریں بہتی بھی ہوں گی، ایسے میں نہیں. ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، امن اور ایمان کے ساتھ اب تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ. جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے کیا آرڈر ہے، اسی کا تو انتظار ہے. مومن کو کیا انتظار، اب یہ غازہ کے لوگوں کو کیا انتظار، ان کو یہ انتظار. ادھر گئے، اب ان کے بچے چلے گئے، ان کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ جنت، ہے نا، امن کے ساتھ ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر نزع پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں میں فقہ کا مسئلہ آ گیا، ارے وہ اچھے ہیں، انہوں بھی نیک رہتے وہ بھی نیک رہتے، یہ مولانا بھی نیک ہے وہ مولانا بھی نیک ہے، اچھے رہتے، مگر کیا دل میں آگے ٹیڑھ، وہ بولے نہیں میں تو ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا، ان کا منہ نہیں دیکھتا، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، خود ٹیڑھ آ جاتی کبھی کبھی یہاں دنیا میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ایسے صحابہ میں بھی ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، تو ان کے دل میں جو کینہ، کپٹ، جو غصہ، نفرت جو پیدا ہوگی کسی وجہ سے، سائیکولوجیکل، یہاں کوئی واقعہ تھا بچپن کا وہ یاد آ گیا، وہ خواہش ان کی پوری نہیں ہو گئی تھی، اس کا غصہ تھا کسی سے متعلق بیٹھا ہوا، تو یہ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا، نکال دے گا. اخواناً، اور انہیں بھائی بھائی بنا دے گا، سکے بھائی ہوئی جیسے محبت. بھول گئے وہ سب، دنیا میں جو مخالفت کرتے تھے، آپس میں لڑے بھی تھے اور بہت دشمنی بھی ہو گئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ سب مسلمانوں کے دلوں سے وہ نفرت اور کینہ نکال دے گا، بھائی بھائی بنا دے گا. علی سرور متقابلین، اور وہ پلنگوں پر، تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، سب بھول کے دنیا کے اندر کی جو قدورت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں سب کرتا ہوں، دیکھو وہ آئے تو میں نہیں آتا، آدمی کا دل ہی نہیں بولتا وہاں جانا، ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے کبھی. اس کو یہاں بھی علاج ہے، مانسک روگ بولتے ہیں اس کو، سائیکولوجیکل، وہ ٹریٹمنٹ لیجیے تو یہاں بھی کم ہوتا ہے بہت حد تک. اللہ تبارک تعالیٰ وہ پوری طریقے سے اس کو ختم کر دے.
لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا مخرجین، وہاں انہیں چھو نہیں پائے گی کوئی تکلیف اور نہ وہاں سے وہ کبھی نکالے ہی جائیں گے. ان کو کوئی تکلیف نہیں. ٹھوکر لگی کیا، آنکھ میں کچرا گیا کیا، درد ہو رہا ہے کہ گھٹنے میں انڈائجیشن ہوا کیا، سب کچھ کوئی پرابلم، کوئی سر میں درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں. اور دوسری بات وہاں سے نکلنے کا بھی ڈر نہیں. اب یہاں تو ایسا ہے، پھر وہ NRC آتی کیا وہ نکالے تو کیا ان کا فلاں کیا. اچھا یہاں محلے والے کیا بول رہے، اتنا تنگ کر رہے خاندان والے کہ مجھے چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، گاؤں چھوڑ کے جانا. یہ دنیا کے اندر ہے مسائل، مگر وہاں جنت کیسی ہے. ایسا اچھا جنت میں داخل ہو گئے، وہ آپ کی حق کی، اب کبھی آپ وہاں سے نہیں نکالیں. وما ہم منہا بمخرجین، وہاں سے وہ نکلنے والوں میں سے نہ ہوں گے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے تمام بندوں کو بتا دو. کیا بتا دو؟ کہ بے شک میں بہت معاف کرنے والا، رحم فرمانے. 80 سال تک شرک کیا، 100 لوگوں کو نیتنیا ہوا، 67,000 لوگوں کو مارے، کل کلمہ پڑھ لیا تو اس نے ختم. معاف. اللہ ایسا غفور رحیم، پہلے کے سب کام معاف. اب ان کو بدلہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو گئے ان کو الگ بدلہ ملے گا ان کا اپنا، اور جو ایمان لائے گا اللہ کے راستے پہ آئے گا تو اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا. ایسا نہیں کہ ہم نے نبی کی مخالفت کی اب کیا ہوگا، کہ ہم نے قرآن کی مخالفت کی اب کیا ہوگا، کہ اتنے دن ہم نے ستایا، اتنے لوگوں کو ہم نے مارا. کوئی بات نہیں. توبہ کے دروازے موت کا فرشتہ دکھنے تک کھلے ہوئے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی پھر بہت دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی پکڑتا ہوں میں، دنیا میں بھی ایسا چھوڑتا نہیں. تم ایسا سمجھے گی کہ بھئی اسلام چل رہا ہے، اب مسجد ہے نہیں کہہ رہا تو کیا ہو رہا ہے، اس کی سزا ہے. سمجھو اب جماعتوں میں شریک ہیں، اب جماعت کی ذمہ داریاں آ رہی، وہ آپ نہیں کرے، آپ کو سزا ہے. بھئی آپ وعدہ کر کے آپ ایک نصب العین بنا لیے، آپ ایک گروہ میں شامل ہو گئے، اس کے بعد جیسا دل چاہا ویسا، ایسا تھوڑی ہے. اسلام میں بھی ایسا دل جو چاہا ویسا، کہ اللہ بتایا ویسا. 5 وقت کی نماز تو 5 وقت کی نماز، روزے ہیں رمضان کے تو ہیں، زکوٰۃ ہے تو ہے. یہ جو چیز طے ہوگی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کا عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں. دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ پکڑتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے آتا ہے، وہ آدمی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. نبئہم عن ضیف ابراہیم. اب انہوں نے جو سوال پوچھا تھا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وہ کہتے تھے ایسا ہے تو پھر فرشتے لا کے بتاؤ، ہمارے سامنے آ جانا، جبرائیل علیہ السلام آنا یا اللہ کے فرشتے ہم کو نظر آ جانا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ہم ایسا نہیں بھیجتے فرشتوں کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہم فرشتوں کو کیسا بھیجتے ہیں، ایسا بھیجتے ہیں. نبئہم عن ضیف ابراہیم، انہیں بتا دو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. یعنی جو فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے فرشتے. اس لیے آتے ہیں فرشتے، کس لیے آتے ہیں؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ فرشتے مہمان داخل ہو گئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے ان منکم وجلون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم کو تو آپ سے ڈر لگتا ہے بھائی. فرشتے پہچان لیے، فرشتے آ گئے یا اجنبی آ گئے تو ہم کو تو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے. تم تو سلام بول رہے. سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری طرف سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ سلامتی میں ہیں، آپ امن میں. السلام علیکم یعنی میری طرف سے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں ہے، میں کوئی چال نہیں چل رہا ہوں آپ کے خلاف. یہ ہے مطلب سلامتی کا. تو انہوں نے کیا، مگر انہوں نے کہا ہم تو آپ سے ڈرتے ہیں، آپ سے ڈر لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. تو انہوں نے کہا کہ جلدی نہ کرو، اتنی جلدی نہ کرو کہ تم ڈر جاؤ ہم سے. ہم تو تمہیں بشارت دینے کے لیے آئے ہیں ایک علم والے لڑکے کی، اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، دوسرے بیٹے کے بارے میں، کہ ہم تو تمہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اس دوسری جگہ یہ بتایا گیا کہ جب وہ سارہ علیہ السلام وہاں تھیں، اس نے کہا کہ میری بانجھ کو ہوگا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تجھے بیٹا ہوگا اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد پوتا بھی ہوگا یعقوب. تو یہ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں. تو انہوں نے کہا، اب ان کو تو امید نہیں تھی کہ اب سارہ علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ کوئی بچے ہوں. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون. انہوں نے کہا کہ تم کیسی بشارت دے رہے ہو مجھے جب کہ بڑھاپا مجھ پہ چھا گیا ہے. کتنا بوڑھا ہو گیا میں، 100 سال کا ہو گیا.
اب یہ عمر میں تھوڑی بچے ہوتے ہیں. تو اور کیسی بشارت دے رہے ہو تم؟ یہ کیسی خوشخبری ہے اس عمر میں کہ 100 سال کی عمر میں تم کہہ رہے ہو کہ بچے ہوں گے تم کو. قالوا بشرناک بالحق، انہوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں حق کے ساتھ. فرشتے حق کے ساتھ آتے، بتایا گیا نا، جو آتے جو بولے وہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کے واسطے بشارت لے کے آتے یا سزا لے کے آتے. انہوں نے کہا کہ ہم تو حق کے ساتھ ہی بشارت دیں. فلا تکن من القانتین، تو آپ قنوت اختیار کریں، مایوس ہونے والوں میں سے مت لیں، ڈپریسڈ لوگوں میں سے مت ہو جائیں کہ نہیں اب کیا ہوتا ہے، اب ہو گئی میری زندگی ختم، اب مجھے اب کچھ ہونے والا نہیں. ایسا کبھی نہیں بولنا چاہیے. بیماری ہے. اللہ بول رہا ہے کہ میں ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. آخری وقت میں زندہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آخری وقت تک ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ہے نا. نہیں آئی لاسٹ، ہے نا، آئی فنشڈ، کیسے کیسا بولتے لوگ. تو یہ سب غلط بات. امید ہے، اللہ سے امید رکھو. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی تم مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے، تم مایوس ہونے والوں میں سے نہ رہو. تو جھٹ سے کہا ابراہیم علیہ السلام مایوس ہوں گے کیا. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، انہوں نے کہا کہ نہیں، مایوس نہیں ہوتا مگر وہ شخص جو اپنی رحمت، اللہ کی رحمت سے گمراہی میں بھٹکا ہوا. قال ومن یقنط، اور نہیں ہوتا کوئی قنوت اختیار کرنے والا، مایوس، ڈپریس، من رحمت ربی، اللہ کی رحمت سے، الا الضالون، مگر گمراہ لوگ. جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو خدا نہیں معلوم، خدا کی صفت نہیں معلوم، خدا کی عبادت نہیں کرتے. اب فلسطین میں دیکھیے ایک آدمی نے بھی خودکشی نہیں کیا. دوسرے ملک آپ لسٹ پڑھیے گوگل میں جا کے، وہ آتے ہیں نا، رپورٹ آتی ہے، اس میں پڑھیے ایک آدمی نے اتنے 67,000 گئے نا، کتنے لوگوں کے بچے چلے گئے، سب ان کے سامنے، ان میں سے کسی نے بھی خودکشی نہیں کی. زبردست رپورٹ ہے، پڑھیے آپ اس میں. اور باہر جو ہے امریکہ میں، جو کھارے پیٹے، پیسہ، دولت، ڈاکٹر، انجینئر، سب خودکشی. یہاں بڑے بڑے بھارت کے بڑے بڑے بیپاری پوری فیملی کے ساتھ خودکشی کرتے. تو کہا گیا کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جنہیں حقیقت نہیں معلوم، اللہ سے واقف نہیں، وہ ایسا کرتے ہیں. قال فما خطبكم ایھا المرسلون، پھر انہوں نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے فرشتوں، اے رسولوں جو تم آئے ہو. اتنی صرف بچے کی بشارت کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نہیں بھیجتا فرشتوں، کوئی اور اسکیم ہے تمہارے پاس. میرا اب تک کا جیسا اپنے کو بھی معلوم ہوتا ہے دین کا، وہ تو پیغمبر تھے پڑھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا کیا معاملہ ہے بتاؤ، اور کیا، کس مشن پہ تم آئے ہوئے. انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کے پاس. ہم ایک مجرم قوم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں دنیا کے اندر. پوری قوم، ایک بچنے والا نہیں اس میں، ایک مجرم نہیں بچے گا اس میں، ایسا کرنے کے لیے آئے. الا آل لوط، پہچان گئے، معلوم تھا ابراہیم علیہ السلام کہ یہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، پیغمبر تھے، وہ کام کر رہے تھے اور بدکار ہو گئی تھی ان کی قوم. تو انہوں نے کہا الا آل لوط، مگر ہم لوط علیہ السلام کے خاندان والوں کو بچا لیں. سب کو ختم کرنے کے لیے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، ختم، آج دی اینڈ ہے. صرف کون بچیں گے؟ لوط علیہ السلام کے خاندان کے لوگ. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں. لوط علیہ السلام کے تمام خاندان والوں کو ہم بچا لیں. یہ عربی کا قاعدہ ہے، پہلے اسی بولتا ہے. وہ کہا نا کہ میں سب کو بہکاؤں گا الا عباد المخلصین، مگر ایسا. تو اللہ نے بھی کہا ایسا، مگر ایسا. الا، اس نے بھی کہا ہم سب پورے خاندان والوں کو بچائیں گے. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے اس کی بیوی کے، اس کی عورت کے، کہ اس کے لیے مقدر ہو گیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی. وہ پیچھے رہ جائے گی، وہ آپ کے ساتھ جائے گی بھی نہیں. یا پلٹ کے دیکھیں گی، اور وہ اپنے اس کو بہت شوق ہے، اس کی کوالٹی بھی وہ تمہارے قوم کے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی ہمدردیاں تمہارے قوم کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کے قوم کے لوگوں کے ساتھ ہے. وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی، مگر اندر سے ایمان والی نہیں ہے. تو اب اس کا قصہ آگے چلتا ہے. یہاں 4 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اللہ نے زندگی تو انشاءاللہ اگلے منگل کو اور 2 رکوع اس کے اندر ہیں، اس میں یہ قصہ اور پہلے کی باتوں کو جو ہے سمیٹا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ.